بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جنوری کی 15 تاریخ ہے اور سن 2014 ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے آیت نمبر 6 پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہے: صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ماقبل جو الصراط المستقیم ہے اس کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، اس کا بیان ہے، یا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کون سا، اس کی پہچان کیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں، تو ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، کسوٹی ہونا چاہیے، ایک جانچ کے لیے کوئی بنیاد ہونا چاہیے جس سے ہم جان سکیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں، یا جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے یا نہیں۔ ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ماقبل جو الصراط المستقیم ہے اس کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل کا کیا معنی ہے؟ جسے انگریزی میں سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ میرا بھائی خالد آیا، تو اب یہ جو میں نے کہا ہے کہ میرا بھائی خالد آیا، خالد کون ہے؟ میرا بھائی۔ میرا بھائی کون؟ خالد۔ اس کو بدلے کل کہتے ہیں، یعنی کل کا کل جو ہے خالد اور کل کا کل میرا بھائی، یہ دونوں ایک دوسرے کے نمائندے ہیں، قائم مقام ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہیں، ایک دوسرے کا بدلے کل ہیں۔ تو جب فرمایا کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ، تو اب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس صراط مستقیم پر جو چلے گا، جو جماعت چلے گی، جو گروہ چلے گا، جو امت چلے گی، انعمت علیہم، اس راستے پر چلنے والوں کو تو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ گویا کہ منعم علیہ گروہ کی پہچان ہے کہ اس کے پاس وہ چیزیں ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام قرار دیا ہے۔ اگر صراط مستقیم پر چلنے کا دعویٰ ہو لیکن ان نعمتوں سے وہ جماعت محروم ہو، اس کا نام و نشان بھی ان میں نہ ہو، ان نعمتوں کا کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو، خواب میں بھی انہیں وہ نعمتیں نظر نہ آئی ہوں، تو وہ قوم، گروہ، جماعت منعم علیہ نہیں ہے، اور اس راستے پر بھی نہیں چل رہی جو منعم علیہ گروہ کا، جماعت کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں استقامت والے راستے پر چلائے رکھ، یعنی اس راستے پر کہ جس پر چلنے سے، چلتے رہنے سے اے اللہ تو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت عربوں کے ہاں ہر خوشگوار، اچھے منظر والی، اچھی شکل صورت والی، اچھے مزاج، یعنی مذاق ہے، ٹیسٹ ہے، شیپ ہے، شکل ہے، صورت ہے وہ، اور اس میں نرمی ہو، گداز ہو اور تابندگی ہو، شادمانی ہو، تو اس حوالے سے نعمت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نرمی ہو، ملاطفت ہو، اور اس میں کشاد ہو، اس میں قلب و نظر کے لیے فرحت کا سامان ہو، تو پھر اس کا اطلاق مال پر، اولاد پر، کھیتی باڑی پر اور باغات پر، پھلوں پر، عزت پر، ناموس پر، قدرت پر، طاقت پر، ان تمام چیزوں کو عربوں کے ہاں نعمت کہا جاتا تھا۔ اور قرآن حکیم نے خود ان تمام نعمتوں کا، مثلا النحل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو مسلسل و پیام ان مادی اور معنوی نعمتوں سے آشنائی حاصل ہوگی، آپ شناسا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنی جماعت کو عطا کرتا ہے وہ نعمت ہدایت ہے، وہ نعمت قرآن ہے، وہ نعمت وحی ہے۔ پھر اس نعمت قرآن، نعمت ہدایت پر چلنے کے نتیجے میں جو زندگی میں خوشگواریاں عطا ہوتی ہیں، فتوحات عطا ہوتی ہیں،
کامیابیاں عطا ہوتی ہیں، کامرانیاں عطا ہوتی ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نعمت قرار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی ہدایت پر چلنے کے نتیجے میں جو نوع انسانی میں سے دکھ درد دور ہوتے ہیں، عداوتیں دور ہوتی ہیں اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، رقابتیں ختم ہوتی ہیں، حسد ختم ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت قرار دی ہے۔ پھر ان کے اندر جو اخوت آ جاتی ہے، بھائی چارہ آ جاتا ہے، وہ ایک قنبہ الہی کے طور پر ڈھل جاتے ہیں قنبہ الہی میں، اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دی ہے۔ مثلا اگر ہم سورہ البقرہ کی آیت 231 کا مطالعہ کریں تو اس میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کہ اے جماعت مومن ہمیشہ پیش نظر رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو، اور نعمت کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وہ دستور حیات، کتاب، قانون، وہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، نازل کیا ہے تمہارے اوپر، والحکمہ، اور اس قانون کی حکمت، وائی آف اٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں قانون ہی عطا نہیں کیا، کتاب ہی عطا نہیں کی، بلکہ اس کتاب کے اوامر اور نواہی کو نافذ کرنے کے لیے جو حکمت چاہیے، وزڈم چاہیے، فلاسفی چاہیے، وہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ احکام دیے ہیں تو ان کی حکمتیں بیان کی ہیں، اعمال دیے ہیں تو ان کے نتائج و ثمرات بتائے ہیں۔ ہاں جی، اگر امر دیا ہے تو ساتھ نہیں دیا ہے، فعل دیا ہے تو اس کا نتیجہ بتا دیا ہے، فرد کو احکام دیے تو ساتھ جماعت کو بھی اس کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے تو ساتھ رسول کی اطاعت بھی ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی ہے۔ تو اس طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کتاب اللہ کی روح سے حکمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمت کو ہمیشہ سامنے رکھنا، پیش نظر رکھنا، اور آگے فرمایا فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اقوام عالم پر ہم نے تمہیں برتری عطا کی، فضیلت عطا کی، ان کے اوپر ہم نے غلبہ تمہیں عطا کیا، قوت و طاقت عطا کی۔ تو اقوام عالم کے اندر سربراہ ہونا، اقوام عالم کے اندر مقام، ممتاز مقام کا حاصل کرنا، ایک نمایاں پوزیشن کا ہو جانا، یعنی وی آئی پی بننا اقوام عالم کے اندر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ لیکن اس انعام میں اور جو عام طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں وی آئی پی اقوام عالم کا امتیاز، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن جس قوم کو امتیاز کی حامل قرار دیتا ہے وہ نوع انسانی کی خادم ہوتی ہے، ان کی ربوبیت کرنے والی، نشو و نما کرنے والی، ان کی پرورش کرنے والی، ان کے دکھ درد کو دور کرنے والی، ان کے مصائب و مشکلات کو حل کرنے والی وہ نہیں ہوتی جو ان کے اوپر بوجھ بن جائے، ان کی ہڈیاں توڑ دے، ان کے وسائل کا استحصال کرے، ہاں جی، 7 سمندر جا کر پار کر کے دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنا، ان کی عزت و ناموس کو پامال کرنا، یہ غلبہ وہ نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت قرار دیتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے مراد جماعت مومنین کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کو جو قرآن کی شکل میں ہے وہ نافذ کرتے ہیں، اس کے نفاذ سے ان کے ہاں نظام ربوبیت قائم ہو جاتا ہے۔ نظام ربوبیت کے قائم کرنے سے ان میں اخوت، بھائی چارہ، مواخات، مساوات، عدل، یہ تمام قدریں جو ہے وہ ایک زندہ نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، یعنی اللہ کی بادشاہ زمین پر اتر آتی ہے، وہ جنتی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، اور جنتی معاشرے میں ہر فرد جو ہے وہ ہر طرح کے خوف اور رذل سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اقوام عالم پر ان کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ برتری حاصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کے خادم بنتے ہیں، نوع انسانی کی خدمت کر کے وہ اقوام عالم کے مخدوم بنتے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو خدمت کرے گا وہ آخر کار مخدوم ہوگا۔ تو یہ خدمت کا جو جذبہ ہے، نصب العین ہے، مشن ہے، یہ منعم علیہ قوم کی پہچان ہے۔ تو آج اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو معیار کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کا انفرادی اور اجتماعی طور پر جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ تمام چیزیں جو میں نے نعمت الہیہ کے حوالے سے بیان کی ہیں کیا یہ آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر نہیں تو اس کو لمحہ فکریہ سمجھیں اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے عطا کردہ نعمت قرآن کے شکر گزار بنیں، اور شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔